بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سی ایس 201 پہلا لیکچر ہے، تو پہلے آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میری ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو میں جو ہے نا دوبارہ اسٹڈی شروع کی ہے، تو کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے تو ضروری ہے، میں نے سوچا ساتھ آپ سب کی بھی تیاری بھی ہو جائے گی اور میری تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اپنی بھی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ پروگرام بیسیکلی یہ پروگرام ہوتا کیا ہے، پروگرام کہتے کس کو ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، a precise sequence of steps to solve particular problem۔ اس میں جو لفظ توجہ کی ضرورت ہے وہ ایک پریسائز ہے، ایک سیکوینس ہے اور ایک پرٹیکولر پرابلم ہے۔ مین پروگرام ہم بناتے اس لیے ہیں کہ کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے جو ہم ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہے، یا اس کو کرنے کے لیے ہمارا جو ہے نا کافی ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے پھر ہم پروگرام بناتے ہیں، کمپیوٹر پروگرام۔ تو وہ پروگرام بنانے کا وہ پرابلم جو ہوتی ہے، ظاہر ہے اس پرابلم کو حل کرنا ہوتا ہے، اس پرابلم کو حل کرنا جو ہے نا وہ ایک پروگرام، اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں۔ تو اس پرابلم کو حل کیسے کرتے ہیں کہ اس کے ایک سیکوینس آف اسٹیپ ہم لیتے ہیں، کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے، ایک مخصوص ترتیب کے اندر کچھ اسٹیپ کرتے ہیں، تو اس سے ہم اس پرابلم کو حل کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہم اسٹیپ کرتے ہیں وہ پریسائز ہونی چاہیے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے، وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایک پروگرام کی ڈیفینیشن، ایک پروگرام ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے مختلف اسٹیپ کا ترتیب میں کرنا اور ایکوریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں پروگرام۔ اچھا، پروگرام کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ نمبر 1 انالیسس، تشخیص کرنا، جانچنا چیزوں کو۔ نمبر 2 کریٹیکل تھنکنگ، ہمارے اندر کریٹیکل سوچ ہونی چاہیے، ہمارا سوچنے کا انداز کریٹیکل ہونا چاہیے، تحقیقی ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اٹینشن ٹو ڈیٹیلس۔ اچھا، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں، ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس کا جو ہوتا ہے وہ ایک سانچہ ہوتا ہے، ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اس فار ایگزامپل اینٹ بنتی ہے تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ گیلی مٹی ڈالتا ہے تو جب باہر نکالتا ہے تو وہ اینٹ تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پروگرام بنانے کی بھی ایک ریسیپی، ایک سانچہ ہونا چاہیے جس کے اندر اندر رہ کے ایک پروگرام بنانا چاہیے۔ اچھا، اس کے پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 انالائز دا پرابلم اسٹیٹمنٹ ٹپیکلی ایکسپریسڈ ایز ورڈ پرابلم۔ جو پرابلم آپ حل کر رہے ہیں، جس پرابلم کے لیے آپ پروگرام بنا رہے ہیں، اس پرابلم کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے عام الفاظ کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نارمل الفاظ جو آپ نارمل زندگی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ انگلش استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ اردو استعمال کرتے ہیں، ان میں اس کو لکھ دینا ہے۔ ایکسپریس اٹس ایسنس ایبسٹریکٹلی اینڈ ود ایگزامپل۔ ایسنس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، میں نے آگے لکھ دیا ہے کسی چیز کی اصلی جان، ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، اس عبارت کے اندر ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو وہ عبارت کی جان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پرابلمس کے اندر جو اس کی جان والے الفاظ ہیں اس کو علیحدہ آپ نے ایبسٹریکٹ چھوٹے چھوٹے حصے کرنا، علیحدہ کر کے لکھ دینا، آپ نے اس کی جان والے الفاظ کو علیحدہ کر کے لکھ دینا ہے اور ساتھ اس کی مثالیں بھی دے دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 پوائنٹ آپ کو میرے خیال میں کلیئر ہو جانے چاہیے۔ نمبر 3 فارمولیٹ اسٹیٹمنٹس ان پروگرامنگ لینگویج اینڈ کامنٹس ان اے پریسائز لینگویج۔ فارمولیٹ اسٹیٹمنٹس جب پروگرام آپ لکھتے ہیں یا پروگرام کوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک جو کوڈ کا ایک لائن ہوتی ہے نا، اس کو انسٹرکشن بھی کہتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ آپ نے کوڈنگ کرنی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے، فارمولیٹ کر دینی ہے، لکھ دینی ہے۔ اچھا، اور ساتھ جب آپ لکھتے ہیں تو ہر ایک لائن کے ساتھ یا ہر ایک ماڈیول آف کوڈ کے ساتھ آپ نے اس کو کامنٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کل کو آپ اپنا پروگرام پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے یا آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے کیا لکھا ہے، وہ کامنٹ ساتھ لکھا ہوگا تو آپ اس چیز کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس میں کس چیز کی کوڈنگ کی ہے۔ اچھا، 3 اسٹیپ ہو گیا۔ نمبر 4 ایویلیویٹ اینڈ ریوائز دا ایکٹیویٹیز ان لائٹس آف چیکس
and test mean when program has been done then test its functionality mean جب آپ نے پروگرام بنا لیا ہے تو آپ نے جو پرابلم حل کی ہے اس پرابلم کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ میری پرابلم حل بھی کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ اس کو ٹیسٹ کر دینا ہے. اگر آپ نہیں کرتا ایویلویٹ کے بعد آپ دیکھ لیں ریوائز کا لفظ لکھا ہے. اگر وہ نہیں کرتا آپ کی پرابلم حل تو آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے, دوبارہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز 4 ہو گئی. فار آل دس ابو پروسیس پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل, مطلب پھر وہی لکھا ہے, میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ 2 فقرے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو مطلب آپ نے سمجھنا ہے. ہیومنس آر اسٹوپڈ, ہیومن آر اسٹوپڈس, اس کا مطلب یہ بیسیکلی فقرہ ٹھیک نہیں ہے اخلاقیات کے لحاظ سے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکوریٹ کام نہیں کرتے, کبھی بھول جاتے ہیں, کبھی جلد بازی میں چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا اس لحاظ سے اس کو لکھا ہے کہ ہیومنس آر اسٹوپڈ, مطلب ایک پروگرامر کا ذہن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہوتا ہے انسان وہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتا, وہ بھولتا ہے, وہ چیزوں کو چھوڑتا ہے. اس کے اندر کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں. اچھا, آگے لکھا ہے کمپیوٹر آر آلسو اسٹوپڈ, وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر لکیر کا فقیر ہوتا ہے. کمپیوٹر کو آپ نے پروگرام کے اندر جو چیز بتائی ہے اس نے وہی کرنی ہے, نہ اس نے ایک قدم ادھر ہونا ہے, نہ ایک قدم ادھر ہونا ہے. تو اس لیے اس کو لکھا گیا ہے کہ کمپیوٹر آر آلسو اسٹوپڈ, مطلب اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی, وہ ماحول کے لحاظ سے اپنا کام تبدیل نہیں کرتا, جیسے ہی آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. آلویز تھنک ری یوز وین رائٹ دا پروگرام. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوڈنگ کر رہے ہیں, جب آپ پروگرام بنا رہے ہیں, جب آپ پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ری یوز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مطلب آپ نے ایک ماڈیول آف کوڈ لکھا ہے, ایک پروگرام ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے, تو آپ نے اس کو اس لحاظ سے لکھنا ہے کہ کل کو آپ کسی کوئی دوسری پرابلم حل کرنے کے لیے پروگرام لکھ رہے ہوں تو وہ ایک ماڈیول آف کوڈ اگر آپ اٹھا کے اس پروگرام میں بھی رکھنا چاہیں یا استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ کوڈنگ اس طرح گھچ مچ ہوئی پڑی ہو کہ مطلب اس کا آپ ری یوز نہ کر سکیں, آپ کو دوبارہ وہی کوڈ دوسری پرابلم میں سیم کوڈ لکھنا پڑے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کامنٹس ایسنشلی وی رائٹ ان کوڈ, مطلب آپ جب کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوڈنگ کے ساتھ ساتھ وہی والی بات دوبارہ کہ آپ نے کامنٹس کرنے ہیں. اچھا, تھنک یوزر انٹرفیس, مطلب جو بندہ نے جس بندے نے آپ جو پرٹیکولر پرابلم حل کرنے کے لیے آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ نے تو نہیں استعمال کرنا ہے, کسی دوسرے بندے نے استعمال کرنا ہے. تو وہ کمپیوٹر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس کو کمپیوٹر اتنا استعمال نہیں آتا, تو آپ نے پروگرام کا انٹرفیس جس طریقے سے اس نے جہاں پہ کلک کرنا ہے, جہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پروگرام کے اندر, تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ اس کو بآسانی پتہ لگ جائے کہ یہاں میں نے کلک کرنا ہے, یہاں میں نے سرچنگ کرنی ہے, جہاں میں نے کوئی ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, اس کو ڈھونڈنی نہ پڑے چیزیں. آپ سارا انٹرفیس سامنے والی چیز جو ہے اسکرین کی وہ ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. اس کو بولتے ہیں یوزر انٹرفیس یا یوزر فرینڈلی انٹرفیس. اچھا, ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل کا کیا مطلب ہوتا ہے. عبارت پڑھ لیتے ہیں پہلے. مین دیٹ ایٹ دا ٹائم آف ریڈنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ ریڈ ایچ ورڈ ویری کیئرفلی, مطلب جب جس بندے کی پرابلم حل کرنے کے لیے آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ یا پرابلم آپ کو لکھ کے دی ہوگی, جس پرابلم کے تحت آپ اپنی اپلیکیشن یا آپ اپنا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. وہ جو اسٹیٹمنٹ یا وہ جو پرابلم وہ لکھ کے دیتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو آپ نے بڑے کلیئرلی یا بڑے دھیان سے پڑھنا ہے, کیونکہ کوئی ایسا لفظ جو آپ چھوڑ گئے پڑھتے ہوئے یا آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی تو جب آپ پروگرام بنا لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اہم لفظ ہو اور وہ فنکشنلٹی وہ لفظ اس لفظ کی فنکشنلٹی جو اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی, آپ نے پروگرام کے اندر شامل نہ کی ہو, تو جب آپ اپنا پروگرام یوزر کے حوالے کرتے ہیں تو یوزر آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ فنکشنلٹی یہ چیز میں نے آپ کو لکھ کے دی تھی لیکن آپ نے اس پروگرام کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی, یہ انٹرفیس ہے یہ فنکشنلٹی نہیں ڈالی, تو وہ پھر آپ کو دوبارہ اپنا سارا پروگرام بنانا پڑے گا اور وہ آپ فیلئر کے چانسز بن جاتے ہیں. پھر آپ کا پروگرام یوز نہیں ہوتا یا چلتا نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اچھا, یہ تو چیزیں بہت اہم ہیں, آپ نے اس کے لیے اس پہ توجہ دینی ہے اور اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے. یہ چیز آپ کو پورے کورس کے اندر سننے کو ملیں گی. 2 ایشوز وتھ پروگرام. اچھا,
مین کے دو قسم کے ایرر ہوتے ہیں پروگرام کے اندر، ایک ہوتا ہے سنٹیکس ایرر اور ایک ہوتا ہے لاجیکل ایرر یا سیمنٹیکل ایرر۔ لاجیکل ایرر، سیمنٹیکل ایرر ایک ہی چیز ہے۔ سنٹیکس ایرر اور لاجیکل ایرر کے ہوتے کیا ہیں؟ سنٹیکس ایرر وہ ایرر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوڈ کیا، آپ کوڈ کے اندر آپ کوئی کامہ بھول گئے، کہیں آپ نے ایک ہی جگہ بی لکھ دیا، کہیں آپ نے کوئی چیز لکھنے میں آپ مسٹیک کر گئے، تو وہ ہوتا ہے سنٹیکس ایرر۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک لکھا، آپ نے جو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل C++ استعمال کر رہے ہیں، سی کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ نے ساری کوڈنگ ٹھیک کی، آپ نے کمپائل کیا، آپ کا پروگرام چل بھی گیا، لیکن آپ کے جو پروگرام کے رزلٹ ہیں، وہ جو پرابلم حل کرنے کے لیے آپ پروگرام بنا رہے ہیں، اس پرابلم کے مطابق اس پروگرام کی فنکشنلٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں لاجیکل ایرر۔ مثال کے طور پر آپ نے پروگرام بنایا جو دو ہندسوں کو جس نے جمع کرنا ہے، تو آپ نے اس کو مطلب پروگرام بنایا، وہ چل گیا، آپ نے 2+2 کیا تو اس کا جواب 4 آنا چاہیے، لیکن آپ کا پروگرام اس کا جواب 6 دے رہا ہے، 8 دے رہا ہے، 10 دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، مطلب ٹھیک نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پروگرام کے اندر لاجیکل ایرر ہے کہ سیمنٹیکل ایرر ہے۔ لیکن اگر آپ نے پروگرام کوڈ کیا، آپ نے کمپائل کیا، کمپائلر ایرر آ گیا، اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پروگرام کے اندر لکھنے کے اندر کوئی غلطی ہے، تو وہ ہوتا ہے سنٹیکس ایرر۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مطلب ضروری ہیں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے، ضرور سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو آگے فیوچر میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ آئے۔ تو یہ آپ کا پہلا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دوسرے لیکچر کے لیے پھر دوبارہ نئی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو پرابلم آتی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا۔ باقی جو ہے بک کی آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے، ساری یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں ادھر جاتا تو وہ پھر مطلب لینتھی ہو جاتی ویڈیو ایک ایک چیز پڑھنے میں، تو یہاں پہ جو ہے ایزی ہو جاتا ہے سسٹم۔ تو چلیے ٹھیک ہے، خدا حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر۔